الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم نادین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ حج اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز حاضرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے مجھے امید ہے کہ الحمدللہ اسلام چینل کی جانب سے جو آپ حضرات کے لیے حج اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے، آپ حضرات اسے دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ اپنا فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آپ حضرات ان مناظر کو دیکھ کر سبحان اللہ اپنے دلوں کو موم بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی سختی کو دور کر رہے ہیں، اور پھر مناجات کے لیے، دعاؤں کے لیے، اپنے اعزاء قارب کے اصالہ ثواب کے لیے، مرحومین کے لیے جو ہے وہ فاتحہ خوانی کا اہتمام کر رہے ہیں، دعاؤں کے لیے یہاں نام لکھوا رہے ہیں، اپنے معاملات کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ نہ جانے کس کی آمین کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، ماشاءاللہ یہ سلسلہ بھی ساتھ میں ہم جاری رکھیں گے، کالز ساتھ میں آپ کی لیتے رہیں گے۔ کالز ہم نے رکھی ہوئی ہیں، یعنی کہ کالز اوپن ہیں، آپ انشاءاللہ العزیز کال کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ کل کی نشست میں بھی ہم نے حج اسپیشل ٹرانسمیشن میں بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سبحان اللہ 632 عیسوی میں جو آقا علیہ السلام نے آخری خطبہ حج دیا، اس کے چیدہ نکات پیش کیے تھے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے کے اندر آج ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ڈسپلن آ جائے، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں، ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں اتحاد و اتفاق ہو جائے، ہم یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ، اسی طریقے سے خاندان میں بقیہ اعزاء اقارب کے جو رشتے ہیں وہ رشتے قائم دائم رہیں ان کے لیے۔ ناظرین کرام، اور معاشرے کے اندر آپ جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، میں کل بھی اس سے متعلق ذکر کیا، ممکنہ طور پر کہ آج بہت سے جو نیو ویور ہیں، ظاہری بات ہے کل کے پروگرام کی ٹائمنگ کچھ اور تھی، آج کچھ اور ہے، لیکن جو نئے ہیں ان کو میں بتلاتا چلوں، کل بھی میں نے اس سے متعلق ذکر کیا تھا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکلی ایک خطبہ رکھا، جمعۃ المبارک کا خطبہ، وہ خطبہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور ہم اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں، یہ یقیناً ناظرین کرام غور طلب بات ہے۔ اسی طریقے سے خطبہ نکاح ہے، خطبہ نکاح ہم اس کی کیا اہمیت ہے، خطبہ نکاح کو ہم کہاں تک فالو کرتے ہیں، یا صرف اس کو رسمی طور پر ہی بس امام صاحب، قاضی صاحب اور وہ جو ہے آپ کے لیے نکاح پڑھا دیتے ہیں، خطبہ پڑھا جاتا ہے، آیات پڑھی جاتی ہیں، لیکن ان آیات کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کی طرف ہم بالکل بھی توجہ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، یہ جو سالانہ خطبہ ہے، یہ امام صاحب نے، خطیب صاحب نے جو اس سال 2022 کے اندر جو خطبہ دیا، خطبہ حج دیا، اس میں ہمارے لیے، عالم اسلام کے لیے کیا پیغام دیا،
اس میں عالم اسلام کے لیے کیا پیغام دیا کہ عالم اسلام پوری دنیا سے جو مسلمان آئے ہوئے ہیں، کوئی چائنا سے ہے، کوئی جاپان سے ہے، کوئی امریکہ سے ہے، کوئی کینیڈا سے ہے، کوئی یو کے سے ہے، کوئی پاکستان سے ہے، کوئی بنگلہ دیش سے ہے، کوئی ملائیشیا سے ہے، کوئی انڈونیشیا سے ہے، یہ مختلف کنٹریز سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں موجود ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب یہاں آئے ہیں، یہاں جمع ہوئے ہیں، انہیں ایسا پیغام دیا جائے کہ یہ جب جہاں جہاں واپس جائیں گے، جس کنٹری میں واپس لے کر اس پیغام کو جائیں گے، تو وہاں پر ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوگی۔ حاجی جب بھی حج کر کے لوٹتا ہے تو اسے اسی لیے نہیں کہا گیا کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جسے اسے ماں نے ابھی ہی جنم دیا ہے۔ آخر یہ کیوں اسے اہمیت دی جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک حاجی صرف حج کے مناسک ادا کرنے پر ہی نہیں بن جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں ایک چینج لاتے ہیں، اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اس تبدیلی کے اثرات اس کے اپنی فیملی پر ہوتے ہیں، اپنے خاندان پر ہوتے ہیں، اسی طرح معاشرے میں ہوتے ہیں، اور جس سوسائٹی کے اندر وہ حاجی صاحب لوٹ کر آتے ہیں، ماشاءاللہ وہاں ایک انقلابی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، وہاں اس پیغام کو انہیں پہنچانا چاہیے۔ الحمدللہ اب تو ایسا وقت آ چکا ہے کہ الحمدللہ اسلام چینل نے بھی آپ کے لیے خطبہ حج تو وہاں پڑھا جا رہا تھا، لیکن آپ یو کے اندر، یورپ کے اندر جہاں جہاں اس وقت آپ موجود ہیں، وہاں آپ نے آرام سے بیٹھ کر وہ خطبہ حج بھی سماعت کیا۔ لیکن اس خطبہ حج کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام تھا؟ ہم نے اسے کتنا غور سے سنا؟ ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہی اہمیت کی حامل یہ باتیں ہیں کہ ہمارے ہاں جو ویکلی امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، وہ بھی ہمیں ویکلی پلان دیتے ہیں۔ ہمیں اسی طریقے سے خطبہ نکاح ہے، خاندان والے سرے جمع ہوتے ہیں، اور دو خاندان والے بالخصوص جمع ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے تاکہ ان کے درمیان پیار و محبت بھی قائم رہے، یہ رشتہ بھی قائم رہے۔ اسی طریقے سے سالانہ خطبہ معاشرے کے اندر باہمی ربط قائم رہے، باہمی ایک دوسرے کے حقوق میں حق تلفی نہ ہو، یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، ہم نے رسمی مسلمان نہیں بننا، بلکہ ہم نے حقیقی پیغام کو لینا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کی زندگی میں یہ ماہ ذوالحجہ، یہ آپ کی زندگی میں ایک یادگار ماہ ذوالحجہ بن جائے گا۔ ناظرین کرام، کل ہم نے کچھ چیدہ پوائنٹس ذکر کیے تھے، آج بھی انشاءاللہ العزیز ہم چند ایک جو ہے وہ پوائنٹس آگے ذکر کرتے ہیں، تاکہ جو ہے ہم اپنی زندگیوں میں چینج لا سکیں، اپنی زندگیوں میں ایک بہتری لا سکیں، اپنے گھروں کے اندر امن و سکون کو قائم رکھ سکیں، اپنے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ ناظرین کرام، کل ہم نے جن باتوں کا ذکر کیا تھا ان کو ذرا جلدی سے ہم ریوائز کر لیتے ہیں، جلدی سے ہم اسے جو ہے وہ دوبارہ سن لیتے ہیں، پھر آگے کی طرف بڑھیں گے۔ ناظرین کرام، کل میں نے تقریباً کوئی 8 پوائنٹس بلکہ 9 پوائنٹس جو ہے وہ میں نے ذکر کیے تھے، ان 9 پوائنٹس کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے پوائنٹس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جو دیا، اس کے کیا مفہوم تھا، اس کے چند چیدہ پوائنٹس وہ پیش خدمت ہیں۔ حضرت کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر یا ایھا الناس کہہ کر پکارا، تمام انسانوں کو پیغام دیا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے، دنیا کے اندر کسی کے بھی حق تلفی نہ ہو، تو یاد رکھو یہ بہترین منشور ہے، بہترین پیغام ہے۔ پہلا پیغام دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا، میری باتوں کو بہت غور سے سنو، میری باتوں کو بہت غور سے سنو، ان کو اور ان لوگوں تک پہنچا دو، یہ تمام باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں نہیں پہنچ سکے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، یعنی کہ جو یہاں موجود ہیں وہ غائبین تک اس پیغام کو پہنچا دیں۔ دوسرا پوائنٹ، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ، یہ جگہ، یہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمان کی زندگی، عزت اور جان و مال حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے، تم اس کے حق میں حق تلفی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام ہمیں دیا، یاد رکھو
کہ ماہ ذوالحجہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، پورے سال کسی اور مہینے میں حج نہیں ہو سکتا۔ یوم العرفہ، ایک دن کا روزہ رکھنا آئندہ سال اور پچھلے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اتنا بڑا دن ہے اور اتنی مبارک جگہ ہے، لیکن وہاں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یاد رکھو ان کی عزت و حرمت جس طرح ہے، اسی طرح ہر ایک مسلمان کی عزت، ہر ایک انسان کی عزت، اس کی آبرو، اس کی جان مال کی حفاظت کرنا، اس سے بہترین امن کا پیغام کون دے سکتا ہے؟ ناظرین کرام، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا پیغام جو دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، مال اور امانتیں ان کو واپس کر دیا کرو۔ جن کا مال بھی تمہارے پاس موجود ہے، جن کی امانتیں بھی تمہارے پاس موجود ہیں، تم امانت دار بنو۔ چاہے دیکھیں، امانت دار سے مراد صرف آپ کا لینا قرض، یعنی یہ پیسے کے روپے کے لینے دینا نہیں ہوتا۔ امانت دار، آپ سے کسی نے کوئی بات بھی امانتاً کی تو آپ اس میں بھی خیانت، آپ اگر وہ بات بھی کسی سے ذکر کر دیتے ہیں تو پھر بھی آپ خائن کہلائیں گے، تو یہ یاد رکھیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو، یا ایھا الناس، اے لوگو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی تنگ نہ کرے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جان، عزت اور آبرو محفوظ رہے، مال محفوظ رہے، تو تم بھی کسی کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا، یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کریں گے۔ ہاں، یاد رکھیں ناظرین کرام، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں ہم نے ایک دن پیش ہونا ہے، تو ہمیں پیش ہونے کے لیے ہمیں ناظرین کرام زیر ہونا پڑے گا۔ یہ بڑی ایک پوائنٹ والی بات میں نے کی ہے۔ دنیا میں اپنے آپ کو نیچے رکھیں، اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند رہیں، اور کل پیش ہونے کی فکر ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کل ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کریم کا سامنا کرنا ہے تو ہمارے اعمال کے اندر اتنے ایسے اعمال ہونے چاہیے، بالخصوص فرائض کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ حقوق اللہ کے اندر فرائض کا تعلق ہو، چاہے وہ حقوق العباد کے اندر ہو۔ بہرحال کل ہم نے اس پر تفصیل سے بات کر چکے تھے۔ نمبر 6، اللہ تبارک، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالی نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا اور ربا کو حرام قرار دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو، وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تمہیں بھی یہ چاہیے تم بھی ان کی پوری پوری ذمہ داری، ان کے پورے پورے حقوق ادا کرو۔ ناظرین کرام، ہم تو بحیثیت شوہر معاشرے کے اندر جتنے ہیں وہ اپنے آپ کو مجازی خدا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کے کوئی حقوق نہیں ہے، سارے حقوق تو ہے کیونکہ ہم مجازی خدا ہیں، تو ہمارے ہی حقوق انہیں ادا کرنے ہوں گے۔ بہرحال ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ جب معاشرے کے اندر کہیں پر عورتیں اپنے شوہروں کے حقوق ادا نہیں کرتی، اگرچہ شوہر ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو انہیں ان کی گرفت ہوگی۔ دونوں میں سے جو بھی حق تلفی کرے گا اس کی گرفت ہوگی، لیکن حقوق کو ادا کرنے چاہیے۔ کل ہم اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی، میں بالکل سیدھا پوائنٹس اس میں سے لے رہا ہوں، خطبہ حجۃ الوداع میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، خواتین، عورتوں کے معاملے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، چاہے وہ بہن ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے وہ بیوی ہے، عورتوں کے معاملے میں ہم نے نرمی کا معاملہ اختیار کرنا ہے۔ فرمایا یہ بائیں پسلی کی پیدائش ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، انہیں تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ ہمیں عورتوں کے جو مزاج ہے اس سے اپنی بہن کا مزاج کا خیال رکھنا، اپنی والدہ کے مزاج کا خیال رکھنا، اپنی بیٹی کے مزاج کا خیال رکھنا، اسی طرح اپنی بیوی کے مزاج کی رعایت رکھنا، ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ہمیں یہ پیغام دیا۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو،
کبھی زنا کے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جانا، زنا مت کرنا، انہو کان فاحشہ، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ناظرین کرام، بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے ہم سب کا آج کے معاشرے کے اندر یہ لفظ زنا بولنا اتنا آسان ہو گیا کہ جب معاشرے کے اندر نکاح مشکل ہو گیا تو زنا عام ہو گیا۔ اور یہ اب کیا صورتحال ہے آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت بڑی جو ہے گمراہی بھی ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے کبیرہ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگلے پوائنٹس ہیں وہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں آج کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت کی فرض نمازیں پوری رکھو، قائم رکھو، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اگر استطاعت ہو تو حج بھی کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اسلام کے بنیادی ستون جو ہے وہ کتنے؟ 5 ہیں۔ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اگر آپ کو اللہ نے مالی استطاعت دی تو۔ اسٹرکچر آف اسلام، بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ ہے اسلام کی بنیاد، یہ پلر آف اسلام ہے۔ اب دیکھیں، جب آپ کسی جگہ میں پلر کھڑا کرتے ہیں، آپ اس کے ستون کھڑے کرتے ہیں تو یقیناً اس کی چھت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک اور جگہ پر ہے کہ اس کی چھت جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اور برتاؤ ہے، ہمارے اخلاق ہے، ہمارا کردار ہے، یہ جو ہے معاشرے کے اندر چھت کی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ گھر میں بیوی کو کچھ بھی نہ دیں لیکن اس سے مسکرا کر بات کریں تو وہ چٹنی سے روٹی کھانے کو پسند کرے گی۔ لیکن اگر آپ نے بہت کچھ اس بیوی کو دیا ہوا ہے اور بیوی تو بہت کچھ دیا ہوا ہے اور پھر وہاں پر جو ہے لیکن اخلاق نہیں ہے، گالم گلوچ ہے، بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے، تو ناظرین کرام پھر غور طلب بات ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے خواتین کی بھی آج معاشرے کے اندر زبان بہت آزاد ہے، انہیں بھی اپنی زبان پر کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے بڑے جو ہماری مائیں ہیں، ہمارے والدین ہیں، جب وہ رخصت کرتے تھے اپنی بچیوں کو تو ایک بات یہ کہتے تھے، بیٹی ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ، اگر زندگی میں سکون چاہتی ہو تو بس اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ بارہ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان جو ہے آپس میں بھائی ہیں، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہاں، آج ہمارے پاس پیسہ ہے نا تو ہم کسی کی پرواہ نہیں۔ آج دیکھیں رشتے کہاں ٹوٹ رہے ہیں زیادہ، جن کے پاس پیسہ آ رہا ہے، گاڑی آ رہی ہے، بنگلہ آ رہا ہے، وہاں پر جب حسن جتنا بڑھتا جاتا ہے نزاکت اتنی ہی آتی جا رہی ہے۔ تو ہمارے ہاں پھر ہم پرواہ نہیں کرتے۔ آج اولادوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، آج جو ہے وہ والدین نے اپنے اولادوں کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح معاشرے کے اندر آج ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں سب مسلمان، دیکھیں مساوات کا درس دیا جا رہا ہے، برابری کا درس دیا جا رہا ہے۔ یہ برابری کا درس، آج کون کسی کو برابری، جیسے اہل قریش تھے نا، وہ کسی کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کل کی بات ہے۔ ہمارے یہاں ایسی بھی بات کہا جاتی ہے، یار یہ کل کا بچہ ہے، دیکھو ابھی کا ہمیں سمجھا رہے۔ نہیں ناظرین کرام، برابری اچھی بات کوئی بھی کہے تو فرمایا کہ ہر مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں برابر ہو، مساوات ہے کسی کو۔ ہاں یاد رکھو، ہاں ایک بات ہے، تمہارا اگر اسٹیج دوسرے سے تم اپنے ہائی رکھنا چاہتے ہو تو ہاں پھر تمہیں زیادہ تقوی دار ہونا پڑے گا، تمہیں زیادہ پرہیزگار ہونا پڑے گا، تمہیں زیادہ قربانیاں دینے پڑیں گی، تمہیں زیادہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنی پڑے گی۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور دیکھیں روزے کا فلسفہ، حج کا فلسفہ، اور اسی طریقے سے اکثر عبادات کا جو فلسفہ ہے وہ تقوی ہے۔
लअल्लकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हज का भी यही फलसफा है। इससे आगे नाज़रीन किराम बकिया इबादत का जो फलसफा है वो ये है कि अल्लाह करीम हमें तकवा और परहेजगार जो है वो हमें परहेजगारी नसीब फरमाना चाहता है। असल अच्छा परहेजगारी है क्या? देखिए नाज़रीन किराम परहेजगारी क्या है इसको आसानी से समझिए कि परहेजगारी जो है नाज़रीन किराम हमारे एक तकवा क्या है, वो एक सवाल किया एक नौजवान ने एक बुजुर्गों से। तो उन्होंने कहा मैं तकवा समझना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा बेटा पहले ये ऐसा करो कि ये दूध का प्याला है और ये दूध का प्याला जो है आप ले जाओ और ये फुल भरा हुआ है और ये फलां जगह पर फलां साहिब है उनके घर में ये देकर आ जाओ, लेकिन ख्याल से कि ये बेटा ये जो है इसके प्याले में से दूध एक कतरा भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। कहा नहीं नहीं मैं बिल्कुल ले जाऊंगा। तो आपने उसे प्याला दिया और प्याला अब जिस रास्ते से जाता था वो बड़ा रश वाला रास्ता था और वहां पर भीड़ थी, यानी कि रश था, आमदोरफ्त ज्यादा थी। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि उसने वो प्याला दूध का भरा हुआ किस तरह वो बेचारा लेकर गए होंगे और उसने एक कतरा भी दूध का नीचे नहीं गिरने, एक दूध का कतरा भी नीचे नहीं गिरने दिया और फिर वहां पर वो उन्होंने पहुंचा दिया। खुशी खुशी लौट कर आए, कहा कि वो दूध का कतरा नीचे तो नहीं गिरा? कहा नहीं गिरा। कहा बेटा यही तकवा है। बोला वो कैसे? कहा यही तो है बेटा, अल्लाह ने तुम्हारा दिल जो है वो पाक साफ रखा हुआ है। अगर इसके अंदर इधर उधर मुतवज्जे हो गए तो ये तकवा जो है, ये जो अल्लाह का नूर, ये जो दूध है ना, ये जो है ये गंदा हो जाएगा और इसके अंदर से अगर तुमको गुनाह करोगे तो ये जाहिर बात है उसमें तुम डालोगे तो दूध ऊपर बाहर आएगा। तो फरमाया कि जब इसमें से कोई चीज बाहर भी ना आए और अंदर ही रहे, बाहर अंदर वाली भी बाहर ना गिरे, तो फरमाया कि यही बात है कि तकवा इसी बात का नाम है कि अल्लाह के नूर जो हमारे पास मौजूद है, तकवा, उसकी हिफाजत करना है। किस तरह? इधर उधर मुतवज्जे नहीं होना। पूछा भाई तुमने रास्ते में किसी को देखा किस किस चीज की दुकान थी मार्केट से? बोला अगर मैं देखता उधर मुतवज्जे होता तो ये तो प्याला दूध तो उसमें से गिर जाना था। फरमाया बेआईनी बिला तमसील और तशबीह यही है कि तुम दुनिया में जिंदगी गुजारो, सब कुछ करो, बीवी के भी हुकूक अदा करो, माँ बाप के भी हुकूक अदा करो, औलाद के भी हुकूक अदा करो, आस पड़ोस के भी हुकूक अदा करो, बस उनके हक अदा करो, अपने फराइज को जिस तरह तुमने एक फर्ज को अदा किया। तो इधर उधर जो है मुतवज्जे ज्यादा ना हो, दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल में ना आने दो। बहरहाल नाज़रीन किराम फिर इस मौजू पर मजीद भी हम तकवे के ऊपर कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। बहरहाल नाज़रीन किराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आगे कि याद रखो तुम एक दिन अल्लाह के सामने आमाल की जवाबदेही के लिए तुम्हें हाजिर होना है। खबरदार रहो मेरे दुनिया से पर्दा फरमान मेरा मेरा दुनिया से पर्दा करने के बाद तुमने गुमराह ना हो जाना। अल्लाहु अकबर। हमारे क्या है, आमाल की ताकत को मजबूती से थामे रखें। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़कर तरक्तु फीकुम थक़लैन, दो भारी भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम इसे थामे रखोगे तो दुनिया की तुम्हें कोई ताकत गुमराह नहीं करेगी। एक अहले बैत की मोहब्बत, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, अपने अहले बैत की मोहब्बत, और दूसरा फरमाया कुरान, मेरी तालीमात, मेरी सुन्नत, मेरी जिंदगी, ये तुम्हारे लिए मशाले राह की हैसियत है। फरमाया कि अगर तुम ये दो चीजें पकड़े रखोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकेगी। आज हमारा कुरान से क्या ताल्लुक है? ज़हे नसीब की बात है जिसे कुरान की तिलावत की तौफीक में मिल जाती है रोजाना। कई ऐसी माएँ जो रातों को उठकर माशाल्लाह कुरान करीम पढ़ते हैं। मैं हमेशा से कहा करता अगर आप कुरान करीम पढ़ते हैं रोजाना तो अल्हम्दुलिल्लाह आप गाफिलीन में से शुमार नहीं होंगे। इसी तरीके से रोजाना कम से कम एक आया मुबारका हमें तर्जुमे के साथ पढ़नी चाहिए कि अल्लाह करीम हमें क्या पैगाम दे रहे हैं और हम उस पैगाम को किस तरीके से अपना रहे हैं, अमल कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो सुनो, तुम लोग जो मौजूद हो इस बात को अगले लोगों तक पहुंचा दो, वो फिर अगले लोगों तक पहुंचाएं, और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज्यादा बेहतर समझकर अमल कर सकें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। हम बहुत बाद वाले हैं, हम खैरुल कुरून भी नहीं है, हम बहुत बाद वाले हैं। ताबिईन, तब ताबिईन, औलिया इकराम, हम कहाँ 1400 तकरीबन 1500 साल हो गए और उसके बाद अब तक माशाल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है और आज हम भी इस पैगाम को आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करीम अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत किराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि इस बात को आगे से आगे पहुंचाते रहो, मेरे पैगाम को।
پھر آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کیا فرمایا؟ ناظرین کرام اس سے متعلق انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. پھر آقا علیہ السلام نے کتنی طویل دعا مانگی اس سے متعلق انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. ناظرین کرام ایک بریک پہ جانا اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اور آپ اسے کتنا پڑھتے ہیں, کتنا اس کے بارے میں سرچ کرتے ہیں, اور اس سے متعلق آپ نے خطبہ حج جو اس دفعہ دیا گیا اس میں سے آپ نے کون کون سے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں وہ ضرور ہمیں بتائیے گا انشاءاللہ. چلتے ایک مختصر سی بریک کی طرف اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام حج اسپیشل ٹرانسمیشن انشاءاللہ جاری. الله أكبر الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. جی ناظرین کرام آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو اسکائی 755 اور الحمدللہ حج اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہیں اسلام چینل کی جانب سے. الحمدللہ حسب ثابت ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ باقاعدہ یہ ٹرانسمیشن جاری ہے اور آپ حضرات ماشاءاللہ مینا جو ہے مزدلفہ اور رمی جمرات جو ہے حجاج کرام کی دیکھ رہے ہیں, مناظر دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی آئندہ سال سبحان اللہ یہ تمام مناسک جو ہے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین کرام یقیناً ماں جو ہے ماں ہی ہوتی ہے. ہمارے ایک بہت ہی پیارے پریزنٹر ہیں حضرت مولانا علامہ مولانا محمد اسماعیل صاحب. یہاں آپ نے اکثر مختلف پروگراموں کو کور کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا بھی ہے کہ ماشاءاللہ وہ کرتے رہے ہیں. ان کی والدہ صاحبہ کا پاکستان میں وصال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی غنی کے رحمت فرمائے اور علامہ مولانا محمد اسماعیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو اس عظیم صدمے پر صبر عطا فرمائے. حضرات کرام یقیناً مائیں تو مائیں ہوتی ہیں. وہ ہماری ایک بڑی اچھی اماں جی ہیں, ایک مجھے کال کرتی ہیں ہمیشہ. تو ایک دن مجھے کال کر کے کہنے لگی مجھے اپنی امی بہت یاد آ رہی ہیں. میں نے کہا اب تو آپ نانی اور دادی اور ابھی تو آپ کی عمر ہی ماشاءاللہ خود ایسی ہے کہ 80 سال کی. بولا کیوں قاری صاحب مجھے اپنی امی یاد نہیں آتی؟ اللہ اکبر, ماں تو ماں ہی ہے. اللہ اکبر. تو ماں کا رتبہ اور مقام تو کیا ہے, چاہے وہ ماں کتنی ہی بزرگ کیوں نہ ہو جائے, اولاد کیوں نہ کتنی جوان کیوں نہ ہو جائے. اور ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے اولاد بادشاہی کیوں نہ بن جائے لیکن وہ ماں کی اولاد ہی ہوتی ہے, ماں باپ کی اولاد ہی ہوتی ہے, یعنی ماں کا بیٹا یا بیٹی ہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے ناظرین کرام یہ صدمہ ہے, ہم اس صدمے پر ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور آخر میں بھی انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل صاحب کو صبر عطا فرمائے, ان کے اہل خانہ کو, ان کے پورے خاندان کو, ان کے بھائیوں کو, ان کے پورے خاندان کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے والدہ صاحبہ کے بتقاضۂ بشریت اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ کریم اس غلطی کو معاف فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عاقبت اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نہ جانے ناظرین کرام کب زندگی کی کہاں کس وقت شام ہو جائے, تو ہمیں اپنی زندگی اپنی فکر آخرت کرنی چاہیے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا نا آج عید کا دن ہے آپ رو رہے ہیں, تو فرمایا کہ لیس العید من لبس الجدید, لیس العید من لبس الجدید بل العید لمن خاف الوعید. فرمایا عید یہ نہیں کہ ہم نے نئے کپڑے پہن لی, فرمایا عید اس دن عید ہوگی کہ جب ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا. قرآن کریم میں بھی ہے نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کا خوف کرتے ہیں اللہ کریم اسے جو ہے انہیں 2 جنتیں عطا فرماتے ہیں. اللہ کا خوف کیا ہے ناظرین کرام؟ ذرا بنی اسرائیل کے اندر بھی بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جب اللہ کا خوف کس وقت ہمیں پتہ چلے گا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو ناظرین کرام. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا اور بڑا تاجر تھا, بڑا مال و دولت والا تھا, اس کے پاس بڑی پیسے کی ریل پیل تھی, بڑی اس کے جو ہے گروسری اسٹور تھا جسے آپ کہہ دیں اس علاقے کے اندر. تو اس علاقے کے اندر ایک خاتون تھی, بڑی پاک باز خاتون تھی اور ان کے شوہر بھی بڑے دیندار, خود بھی بڑی دیندار. تو ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے شوہر بہت زیادہ بیمار ہو گئے. جب بہت زیادہ بیمار ہوئے اور بیمار ہونے پر یہ کیفیت ہوئی
کہ اب وہ بستر سے اٹھنے سے بھی قاصر ہو گئے، اور یہاں تک کہ اس بیماری کے دوران ان کے گھر میں راشن بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ یہ خاتون کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی سودا سلف کے لیے۔ بہرحال خاتون جو ہے اب یہ کیفیت دیکھ کر بچے بلبلا رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، اور شوہر جو ہے اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ سمجھیں کہ وہ مرض الوفات میں ہے، مرض الموت میں ہے، یعنی کہ اب اس کی زندگی ایسی ہے کہ وہ بالکل لا علاج ہو چکے ہیں، زندگی کی بازی لڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب اس وقت ایک بیوی کیا کر سکتی ہے؟ بچے بلبلا رہے ہوں اور کوئی محتاج ہو، کیا کر سکتی ہے؟ انہوں نے اپنا برقع لیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ باہر گئی تو یہ تاجر تھے، ان کے پاس گئی کہ مجھے جو ہے میری مدد کریں، تاکہ میں جو ہے اپنے بچوں کو میری کیفیت یہ ہے کہ میرے بچے بلبلا رہے ہیں، بھوکے ہیں، میرے شوہر بیمار ہیں، اٹھ نہیں سکتے ہیں، تو آپ میری کوئی مدد کریں۔ تو اب ظاہری بات ہے، ایک ہے معدے کی بھوک، ایک ہے نفس کی بھوک۔ اللہ پاک ان دونوں بھوکوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بڑی خطرناک بھوک ہے یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا کہ جو معدے کی بھوک ہے نا، النساء حبائل الشیطان، عورتیں جو شیطان کی جو یہ کیا ہے کہ یعنی کہ انسان فتنے میں کم مبتلا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ کسی چیز کو مزین دیکھتا ہے۔ بہرحال وہ بھی شیطان کے ورغلاوے میں آئے، اور شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں تمہاری آرزو کو پورا کرتا ہوں، تم میری آرزو کو پورا کر دو، یعنی کہ انہوں نے غلط وہ جو ہے اشارہ دیا۔ تو اس خاتون نے دھتکارتے ہوئے، روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آئی اور روتی رہی۔ بچوں کی کیفیت دیکھی، بچے پھر بھوک سے برا حال ہے کہ یہاں تک کہ بچوں کی حالت غیر ہو چکی ہے۔ ایک ماں اس وقت کیا کر سکتی ہے بچوں کو جب شوہر کو یہ کیفیت ہو؟ تو حتیٰ کہ وہ دوبارہ برقع پہن کر گئی اور کہا کہ مجھے آپ کی وہ جو ہے بات منظور ہے۔ اب وہ جب اسے خلوت میں لے کر جاتا ہے تو اب خاتون جو ہے اپنا دوپٹہ یا اپنا برقع جب اتارنے والی ہوتی ہے تو وہ تھر تھر کانپ رہی ہوتی ہے، بالکل بہت زیادہ کپ کپی تاری ہوتی ہے۔ اس کپ کپی میں جو ہے اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے، اللہ پاک اس کے دل کے دیکھیں ہدایت کیسے ہوتی ہے، جب خوف خدا کیسے ہوتا ہے۔ تو اس خاتون سے کہا کہ یہ کیا ہے، تم اتنا کیوں کانپ رہی ہو، کیا ہے؟ کہا کہ میرے بالوں پر بھی کبھی کسی غیر محرم نے نظر نہیں ڈالی۔ جب میرے شوہر زندہ تھے، میرے شوہر جب صحت مند تھے، تو میں ان کی ایسی امانت دار، میں ان کی جان، یعنی کہ عورت جو ہے ظاہری بات ہے، اس کے بچے، اس کی گھر کی چار دیواری، اپنی ذات، اپنی عصمت کی حفاظت، یہی عورت کا جو ہے یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ بہرحال وہ اس نے کہا کہ جب ایسی کیفیت دیکھی، کہا کہ کیوں کانپ رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ میرے جسم پر کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ بولا اچھا۔ پھر یہ جب کہا تو پھر کہنے کے بعد اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں اللہ سے ڈر رہی ہوں، کل قیامت میں، آج میرا شوہر بیمار ہے، ٹھیک ہے وہ نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی، جو تاجر تھا، مطلب بڑے جو مالک تھے، یعنی کہ تاجر تھا، اس نے کہا کہ یار یہ خاتون غربت کے باوجود، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے کہ یہ تھر تھر کانپ رہی ہے، اور میں ہوں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے، اور میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ رب العالمین دلوں کی کیفیت بدلتے ہیں تو پھر ایسا بدلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اس خاتون کو اس نے چھوڑ دیا، کہا کہ آپ کو میں چھوڑتا ہوں، اور اسے جو راشن وغیرہ دینا تھا وہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے اس شخص کو ولی کامل بنایا۔ ناظرین کرام، ولی کامل بننے کے لیے کوئی خاص جو ہے وہ جبے نہیں پہننا پڑتے، وہ خاص جو ہے پگڑی، وہ خاص قسم کی پگڑی نہیں پہننی پڑتی، بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہوتا ہے۔ خوف خدا کس بات کا نام ہے؟ انسان ایک گناہ پر قادر ہے، اور وہ گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو وہیں سے اللہ تبارک و تعالی اس کو عروج دے دیتے ہیں، وہیں سے اس کا اکرام شروع، اس کا مرتبہ، اس کا اسٹیج اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آپ گھر سے باہر، ہمارے استاد محترم سادے لفظوں میں کہا کرتے تھے، بھائی ایک والد اپنے اولاد کی وجہ سے نیکی کے راستے پہ چل جاتا ہے، اور ایک اولاد اپنے والدین کی وجہ سے نیکی کے راستے پر چل جاتی ہے۔ ایک استاد اپنے شاگرد کی وجہ سے، شاگرد اپنے استاد کی وجہ سے، ایک معاشرے کے لیڈر یہ جو بھی ہیں وہ اپنی رعایا کی وجہ سے، اور رعایا ان کی وجہ سے۔ کہا وہ کیسے؟
تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ایسا ہے کہ ایک والد اور ایک بیٹا اپنے جب راستے میں جا رہے ہیں، اگر کوئی خاتون ہے اور وہ اس پر اگر وہ نظر ڈالتے ہیں تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھو کہ یہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، وہ کیا کہے گا. یعنی اللہ کا خوف بھی دل کے اندر ہے، لیکن اس وقت وہ اس کے لیے ذریعہ بن رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام مزید اس پر بات کریں گے، کچھ ایک کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب میں نے جناب میرے بھائی قربانی، کون اور کہاں سے ہیں؟ ماشاء اللہ. میں لندن سے بات کر رہا ہوں. کیا چودھری نام ہے میرے بھائی کا؟ شاہد چودھری. شاہد چودھری صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ، آپ کو عید مبارک ہو. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. حج خیر اکبری مبارک ہو. عالم اسلام کو حج اکبر مبارک ہو. ماشاء اللہ آپ کو بھی. جزاک اللہ، شکریہ. جی شاہد چودھری صاحب کیا کہیں گے؟ میرا ماشاء سوال اللہ یہ ہے کہ اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے ماشاء اللہ اسلام چینل کی جانب سے. جزاک اللہ. میں نے قربانی کا انتظام کرایا تھا پاکستان میں. اچھا ماشاء تو اللہ. میرا تو آج تیسرا ذی الحج کا تیسرا دن ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہاں میرا جانور جو ہے ذبح نہیں ہو سک رہا کیونکہ بارشیں بہت ہو رہی ہیں. بہت اور زیادہ. انہوں نے کہاں؟ کہا کراچی کہ سے آپ؟ کراچی میں. جی. اچھا میں بھی پھر کراچی سے انہوں نے واقع کہا تھا. کہ ایک کراچی تو میں قصائی نہیں آیا، اور دوسرا اگر جو ذبح کرا بھی لیا تو ہم گوشت تو غریبوں کو نہیں بانٹ سکتے. نہیں، آپ نے جس کو وکیل بنایا اس کا شمار ہوگا. جو وکیل تھے جن کے ذمہ آپ نے اپنی قربانی لگائی ہے وہ وہیں پر ہیں. جی وہ وہی آپ ہے، نے لیکن ان کی قربانی تباسی ہے. کس کے ذمہ لگائی؟ اپنے بھائی کے، اپنی بہن کے، کس کے ذمہ لگائی؟ بھتیجے کے ذمے. بھتیجے کے ذمہ. بھتیجے کراچی میں ہی رہتے ہیں؟ جی کراچی میں رہتے ہیں. ہاں کا رہتے ہیں. ان کا آج دوسرا دن ہے تو وہ جی کل ان بھی کی قربانی کر سکتے ہیں اور کل بھی گوشت آسانی سے تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہاں پر ہیں، آپ نے ان کو اپنا وکیل بنا دیا. اب وکیل نے ماشاءاللہ عید کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ماشاءاللہ کل پہلا دن تھا، آج دوسرا دن ہے اور اس کے بعد کل ان کا تیسرا دن ہے. ان کی عید شمار ہوگی، آپ کی نہیں. ٹھیک ہے شاہد چودھری صاحب. جی ایک اور بات پوچھنی تھی. تو میں کیا خط وغیرہ داڑھی کے اور سر کٹوا لوں بال؟ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں آپ، بالکل کر سکتے آج ہیں. یا اچھا کل؟ یہ ذہن میں رکھیں شاہد چودھری صاحب، یہ جو ہے نا ایک مستحب عمل ہے. یہ صرف زیادہ پابندی جو ہے ایک حاجی کے لیے ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے لوگوں کی اکثر ایک عادت ہوتی ہے. تو الحمدللہ آپ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. تو آج میں کر سکتا ہوں داڑھی بالکل کر وغیرہ بنا؟ سکتے ہیں آپ، بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے جزاک اللہ، بہت بہت ہیں. شکریہ. انشاءاللہ شاہد چودھری صاحب دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. میں ابھی یہی سوچ رہا تھا، وہاں کراچی میں بھی بات کر رہا تھا کہ کراچی میں جو ہے ماشاءاللہ تیسرا دن ہے، کنٹینیوسلی بارش ہی بارش چل رہی ہے. اور وہاں کا ویدر یہاں شفٹ ہو گیا، یہاں ماشاءاللہ گرمی ہو گئی. اور وہاں جو ہے کراچی میں، پاکستان میں اس وقت جو ہے بالخصوص کراچی میں آج تیسرا دن ہے، بارش ہی بارش چل رہی ہے ماشاءاللہ، وقفے وقفے سے، جس طرح یہاں یو کے میں چلتی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب موسم ہے، اللہ کی منشا اس کی رضا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ناظرین کرام ماشاءاللہ ان مسائل سے دیکھیں، السوال نصف العلم. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح فرمایا کہ سوال جو ہے وہ آدھا علم ہے. ظاہری بات ہے کبھی آپ کسی بھی عالم دین سے ہم سے پوچھتے ہیں، کوئی بات ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی، ہم اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں، کتابوں میں دیکھتے ہیں، انہیں بھی نہیں پتا ہوتا، وہ دوسروں سے پوچھتے ہیں. تو ایک سوال جو ہے یہ اس کے ذریعے سے کتنے لوگ ماشاءاللہ اس کی وجہ سے ان کو علم حاصل ہو جاتا ہے. اور پھر ماشاءاللہ جب ٹی وی پہ کال کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے کتنے ہی اور لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہوتا یا کبھی وہ کال نہیں کر سکتے. تو ماشاءاللہ ان کو بھی اس سے جو ہے وہ مستفید ہو جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ناظرین کرام ہم تقویٰ کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو اللہ کا خوف اگر ہمارے دل میں آ جائے نا، ایک شخص گناہ پر قادر ہے اور گناہ پر ایک استاد شاگرد کی وجہ سے، شاگرد استاد کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. ظاہری بات ہے ایک امام اپنے مقتدیوں کی وجہ سے، مقتدی اپنے امام کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. ایک دوسرے سے حیا کرتے ہیں نا، اچھی بات ہے، یہ اللہ پاک نے ایک ذریعہ بنایا. تو ناظرین کرام ہمیں خاص طور پر اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے اپنی تنہائیوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ نہیں ہے جس کی مجلس پاک ہے، یعنی جو سب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ بڑا مومن نظر آ رہا. نہیں، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. دیکھیں ناظرین کرام وہ ہمارے ایک بڑے بزرگ بڑی اچھی بات کہنے لگے. تو وہ کہنے لگے کہ فلاں فلاں جو ہے، میں ان کے پاس بیٹھا، آج بھی میں اپنے بزرگوں کے پاس جاتا ہوں
ان سے تربیت حاصل کرتا ہوں اور ان کی شفقت حاصل کرتا ہوں اور ان کی دعاؤں کو لیتا ہوں. اور کوشش یہی رہتی ہے آپ بھی کوشش کیا کریں آپ کے علاقے میں, آپ کے محلے میں, یا جہاں کہیں بھی آپ سے ہو, اپنے علماء کے ساتھ بیٹھا کریں. یہاں سے بیٹھنے سے بہت کچھ ملتا ہے ماشاءاللہ. تو ہم بھی اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جب تک میں کراچی میں تھا تو میں ایوری ویک ایک بزرگ تھے ان کے پاس ضرور جاتا تھا. بہرحال والد گرامی بھی عالم دین ہیں, لیکن ماشاءاللہ وہ بھی بڑی شفقت فرماتے ہیں, اور انہی کی شفقت کی وجہ سے اور انہی کی تربیت کی وجہ سے ہم نے اب بھائیوں نے ماشاءاللہ بڑا کچھ سیکھا. لیکن ناظرین کرام, وہ ایک دن ارشاد فرما رہے تھے, کسی نے کہا کہ وہ فلاں جو ہے نا بڑے بزرگ ہیں اور فلاں بڑا, تو انہوں نے بڑا ہے بھائی یہ بتاؤ کہ وہ موبائل آنے سے پہلے کے یا موبائل آنے کے بعد میں, یعنی ٹچ موبائل جو ہے اس کے آنے سے پہلے کے یا اس کے بعد کے ہیں؟ تو اگر اس سے پہلے کے ہیں تو یقیناً ناظرین کرام جن بیچاروں کو سادوں کو آج تک ٹچ موبائل کا, آج کل تو ہماری دادیاں نانیاں بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ ٹچ موبائل استعمال کر رہی ہیں. ٹچ موبائل, اور اس میں کیا کیا آ رہا ہے, کیا بس سب کچھ شیئر کیے جا رہے ہیں, پتہ کچھ نہیں ہے, بس بٹن دباتے ہیں اس کے شیئر کر دیتے ہیں. بھائی کیا چیز ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, تو اس پر میں بات کرتا ہوں. ناظرین کہ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ, میری بہن کون اور کہاں سے؟ ماشاءاللہ. جی میں کرولی سے بات کر رہی ہوں. جی مجھے آپ یہ سنت ابراہیمی جو ہم حج ادا کرتے ہیں تو اس کا آپ پورا ایکسپلین کر دیں گے کہ ہم کیوں مکہ سے آ کر اور اس طرح 5 دن مینا میں رہتے ہیں, پھر وقوف عرفہ اور مزدلفہ اور یہ رمی, سب یہ کہاں سے کون سی سنتیں ہم پوری کرتے ہیں. جی, اور آپ بہت اچھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اسلام چینل اردو کو بہت سلام کہ جو میں آپ کو عید مبارک ہو میری بہن. اصل میں بڑے افسوس کے ساتھ بات یہ ہے کہ آپ نے بہت لیٹ کال کی اور ابھی ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے. تو زندگی نے وفا کی, پھر کبھی آپ کے سامنے آئے تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ موقع میں انشاءاللہ ملا تو میں اس کے حوالے سے بھرپور انشاءاللہ بات کروں گا. الحمدللہ ہماری جو شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہو, ماشاءاللہ اسلام چینل اردو کی جو فرسٹ ذی الحجہ سے یہ ٹرانسمیشن جاری تھی, اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ہر گھنٹے کے اندر کوئی نہ کوئی پریزنٹر, کوئی نہ کوئی عالم دین, کوئی نہ کوئی مفتی صاحب ماشاءاللہ وہ آپ کو آ کر اس حوالے سے انہوں نے بھرپور انداز سے جو ہے رہنمائی دی ہے. خاص طور پر جب سے یہ حج شروع ہوا, حجاج کرام جو ہے وہ مینا میں گئے, پھر عرفات میں گئے, پھر اسی طرح رمی جمرات کیے, پھر مینا میں آئے, پھر اس طریقے سے یہ جو جتنے مناسک چل رہے ہیں یہ سارے کے سارے انہوں نے ماشاءاللہ تفصیل سے بیان کیے. تو میں نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا تھا وہ آج کی جو خاص طور پر 2 نشستیں کل کی اور آج کی نشست میں وہ خطبہ حجۃ الوداع کا انتخاب کیا تھا. تو اس پر انشاءاللہ کبھی پھر ہوا تو انشاءاللہ اس سے حاصل گفتگو ہوگی. باقی ماشاءاللہ آپ اسلام چینل دیکھتے رہیں, ممکنہ طور پر جو ہمارے مزید جو ہمارے پروگرامات ہیں ان میں اس حوالے سے مزید جو ہے وہ تفصیلاً گفتگو جو ہے وہ کی جا رہی ہے. بہرحال ناظرین کرام, آج کی اس نشست کے اندر جو ہے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع جو ہے اس کا اختتام کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھوڑا سا تقویٰ پہ بات کی, خوف خدا پر بات کی, اور میں واقعہ سنا رہا تھا بنی اسرائیل کا, وہ واقعہ میں نے سنایا, اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اس خاتون نے سبحان اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے کیسے اس شخص کی زندگی بدلی, کہ اس کے دل میں کیسے خوف خدا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ولی کامل بنایا. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اگر ہماری تنہائیاں پاک ہو جائیں, ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, ہمیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے. آپ کسی گناہ پر قادر ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ وہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ رک رہے ہیں کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم, کہ ایمان والو اپنے نظروں کو جھکاؤ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور اسی طریقے سے خواتین کو ارشاد فرمایا گیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن, اور اے خواتین اپنی نظروں کو نیچے جھکائیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتهن, اور بناؤ شکار کر کے جو ہے باہر نہ نکلیں, کوئی آپ کی وجہ سے گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. تو ناظرین کرام, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر مزید بھی بہت زیادہ جو ہے اس میں پوائنٹس موجود ہیں, لیکن خطبہ حجۃ الوداع کو خاص طور پر میں یہاں یہ ذکر کروں گا کہ اگر میں اور آپ دیکھیں, ہمیں ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے, ہمیں یاد دہانی کی جانی چاہیے, اور الحمدللہ اسلام چینل اس حوالے سے ایسے پروگرامات پیش کرتا ہے کہ آپ حضرات کو ریمائنڈر مختلف پروگراموں کے ذریعے سے دیے جاتے ہیں. تو لیکن ناظرین کرام, روزمرہ کی زندگی میں ہماری جو مصروفیت ہے, مشغولیت ہے, روزانہ ٹی وی بھی نہیں دیکھتے, روزانہ معمولات, لیکن جو آپ کا مصلی ہے نا, ظاہری بات ہے آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو خطبہ حجۃ الوداع کے ویکلی کوئی پوائنٹس رکھ لیں,
یا اپنے گھر کے اندر کسی ایسی جگہ پر وہ پوائنٹس لکھ کر لگا دیں کہ آپ کو ریمائنڈر ہوتے رہیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں امن و سکون ہو جائے تو آپ یہ لکھ کر لگا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ جس مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو آپ کو پتا ہو کہ جب آپ کی اپنی زبان میں سے کوئی ایسا جملہ نکال رہے ہیں تو سامنے آپ کی حدیث مبارکہ آ جائے اور آپ رک جائیں. اسی طریقے سے ناظرین کرام اگر کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے اور آپ نے اللہ کی ذات کو جواب دینا ہے اپنے ہر عمل کا، میں نے ہر عمل کا. لیکن بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے، جیسے ہمارے بزرگ فرما رہے تھے نا کہ بھائی وہ بتاؤ وہ بزرگ جو ہے موبائل آنے کے بعد کے ہیں یا پہلے کے ہیں. اب موبائل آنے کے بعد کے سارے ہم بزرگ ہیں تو ظاہری بات ہے کمزور ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے جب ہم کمزور ہیں، کمزوریاں انسان کے اندر، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے. اب انسان کمزور ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے. خطا ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک شخص تھا، وہ بیچارہ جو ہے وہ سوسائٹی کی وجہ سے وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، شراب پینا شروع کر دی. اب شراب پینا شروع کر دی اور وہ بیچارہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا چلو مسجد میں جاؤں اور اپنی زندگی کو بدلوں. اور وہ آیا نماز پڑھنے کے لیے تو پہلے وضو خانے میں بیٹھا تو سب نے اس کو غور سے دینا شروع کر دیا. تو بھائی آج تو شرابی صاحب جو ہے وہ مسجد میں آ گئے. بھائی تو کیا ہوا، آپ آ گئے تو کیا وہ نہیں آ سکتا؟ اللہ کریم ہدایت دینے والے ہیں. کس کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر، کہاں کتنے لوگ ہیں جن کو جو کفر کی زندگی، کفر کی غلاظت کی زندگی سے وہ زندگی گزار رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی دل کی دنیا کو بدلا اور ایسا بدلا کہ آج وہ لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بن گئے. کئی ایسے لوگ ہیں، مبلغین ہیں اسلام کے، ماشاءاللہ اسلام کے داعی ہیں، دین کے داعی ہیں. اللہ نے کس وقت کس کا انتخاب کرنا ہے، ہمیں ایسا نہیں رکھنا چاہیے رویہ. ہمارے معاشرے کے اندر پھر ایسے لوگوں کو لوگ بہت بڑی نظروں سے دیکھتے ہیں. اچھا اگر اس نے زندگی بدل بھی دی پھر بھی ہمارا معاشرہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. دیکھو پہلے شرابیں پیتے تھے اب حج پہ جا رہے ہیں، پہلے شرابیں بیچتے تھے اب حج پہ جا رہے ہیں، پہلے جو ہے وہ فلاں گناہ کرتے تھے اب جو ہے وہ یہ کرنا شروع. بھائی اللہ انسان ہے، انسان سے خطا ہو سکتی ہے. انسان کو فرشتہ کیوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان فرشتہ نہیں بن سکتا. ہاں فرشتے کی صفات اس کے اندر چند آ سکتی ہیں لیکن انسان ہی ہے. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے خطا ہوتی ہے، لیکن خطا کے بعد اگر وہ اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے اور پھر ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم اسے دعوت دیتے رہیں، ہم اسے پیغام پہنچاتے رہیں پیار و محبت کے ساتھ. ہم کسی سے نفرت نہ کریں، ہاں اس کے برے عمل سے ضرور نفرت کریں. ہمارے ایک آسٹریلیا سے ایک عالم دین ہے، جب وہ آئے تو ان کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی، آپس میں بیٹھے اور گفتگو کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں ٹیکسی کرتا ہوں وہاں پر بھی اور ظاہری بات ہے اپنی ظاہری اخراجات معاملات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ جب میں نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہوں تو ہمارے وہاں پر تھوڑا سا دور ایک پب ہے، اس پب کے اندر میں جاتا ہوں اور وہاں سے اندر تو نہیں جاتا ہوں، باہر ہی جاتا ہوں اور وہاں سے وہ جو باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں آ جاؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا. اچھا میں ان کو کہتا ہوں پھر ان کو کہتا ہوں چلو تھوڑا سا یہاں انتظار کرو، میں صرف نماز پڑھ کر جو ہے نا میں آتا ہوں. یعنی کہ صرف ان کو میں مسجد میں، وہ کہتے ہیں اوکے ہم بھی اندر جاتے ہیں مسجد کے اور وہ وہاں جاتے ہیں، وہ وضو خانے میں بیٹھ جاتے ہیں. بولا یہ میرا ایک عمل ہے، آج اس کی وجہ سے کئی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ پاک کس وقت زندگی کو بدلے اور اللہ رب العالمین کس کی نیت کیا ہے. لوگ معاشرے میں کہہ رہے ہوں گے دیکھو امام صاحب شرابیوں کو لے کے گھوم رہے ہیں، لیکن وہ امام صاحب جو ہے کس طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، کس طرح ان تک پیغام پہنچا رہے ہیں. ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک واقعہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے سبحان اللہ ایک جگہ پر گئے ٹرینیڈاڈ کے اندر، امریکہ میں ایک سٹی ہے، بہرحال وہاں گئے اور ٹرینیڈاڈ کے اندر گئے اور وہاں پر جب ایسی جگہ پر گئے کہ جہاں پر لوگوں کے جسم پر لباس بھی نہیں تھا. جب لباس بھی نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے. جب وہاں دینے کے لیے گئے تو بالکل جسم برہنہ تھے ان کے، نہ جسم پر کپڑا تھا نہ کوئی بھی کپڑا نہیں تھا. جب ان کے جسم پر کوئی بھی کپڑا نہیں تھا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو کہا چلو ان کے لیے کپڑے دو. کہا جب ہم ان کو کپڑے دینے کے لیے گئے تو کسی نے شلواروں کو بھی اپنے سر پر باندھنا شروع کر دیا. کیوں؟ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے اور یہ کپڑے کیسے پہننے، کپڑے کیسے پہننے، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا.
تو ایسے ایسے لوگوں کو دین کی دعوت تک، دین کا پیغام پہنچایا. یوکے یورپ میں ہم رہتے ہیں، کس نے کون یہاں سب سے پہلے آئے، کس طرح اسلام کا پیغام پہنچایا؟ یہاں بڑے بڑے بزنس مین لوگ آئے اور انہوں نے یہاں اسلام کے پیغام کو پہنچایا. اور آج ماشاءاللہ یوکے یورپ میں کتنی مساجد ہیں، ماشاءاللہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی مساجد ہیں، اور اسلام کا کتنا اور دین کا کتنا بڑا ماشاءاللہ یہاں کام کیا جا رہا ہے. آج ماشاءاللہ اسلام چینل اردو دیکھ لیں، اور ماشاءاللہ اس کے ذریعے سے کتنا بڑا دعویٰ کے پروجیکٹ جاری ہیں. تو ناظرین کرام، یہ ہے وہ تمام کام جو کرنے کے کام ہیں. اپنے ذمے کام لینے کی ضرورت ہے. کوشش کریں، آپ جس محلے میں رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار ناظرین کرام بہت اہمیت کا حامل ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ ایسے گوروں کے ایریا میں رہتے ہیں، وہاں آپ کو کون جانتا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. نہیں ناظرین کرام، وہاں آپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آپ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اس کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے جو ہے اسلام کو نافذ کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، آپ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے. ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر لوگوں کو گواہ بنا کر کہا کہ اے لوگو، کیا تم سمجھتے ہو میں نے حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک شہادت کی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک زبان ہو کر کہا کہ یقیناً آپ نے حق ادا کر دیا. اور قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ناظرین کرام، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی. پھر کسی اور نشست میں انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی. الحمدللہ آج کی نشست کے اندر اور پچھلی نشست کے اندر ہم نے خطبہ حجۃ الوداع کو لیا اور اس کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی. اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سے آکار کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوف خدا نصیب فرمائے اور ہمیں تنہائیوں کو پاک رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. خاص طور پر اس جو موبائل کی دنیا کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں، روزانہ کیا سنتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں اپنے بارے میں فکر مند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہ اللہ کو کیسے جواب دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو بھی آئندہ سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. اور ہماری کنٹرول روم کی پوری ٹیم، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بہترین کی جزا عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.